نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 269 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو یہ سفر کتنے دن کا تھا؟ تو جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، اور یہ پورا واقعہ بھی تمام آسمانوں کی سیر اور دیگر یہ سب ایک رات ختم ہونے سے پہلے ہی مکمل ہو گیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عظیم معجزہ تھا جو ظاہر ہوا۔ اس لیے یہ پوچھنا کہ کتنے دن لگے تھے یہ بات صحیح نہیں ہے، ایک ہی رات میں یہ سارے مراحل طے ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں کوئی بھی تعجب کی یا حیرت کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، مختصر سے مختصر وقت میں سب امور انجام پا سکتے ہیں، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اس لیے جو بات قرآن پاک میں کہی گئی اور احادیث شریفہ سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، اس میں کسی طرح کا شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو اہتمام کے ساتھ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنا جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کسی کا باقاعدہ یوم شہادت منانا یہ کوئی شرعی چیز تو نہیں ہے، لیکن اس موقع پر اظہار اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک طبقے نے محرم کے مہینے کو صرف سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ خاص کر لیا ہے، اور پھر بعض لوگ بے توفیق قسم کے وہ اس مہینے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف بھی زبان درازیاں کرتے ہیں اور خلفائے راشدین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کو بھی ذکر کیا جائے اور دیگر واقعات کو بھی مجالس میں ذکر کیا جائے تو اس سے غلط نظریات کی تردید پیش نظر ہو تو اس کی گنجائش ہوگی، باقی اسے کوئی باقاعدہ عبادت نہیں سمجھا جائے گا، یہ ایک مصلحت کے طور پر یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل بہت سی عورتیں نقاب پر اللہ اکبر لکھ لیتی ہیں اور اس کا فیشن بھی چل پڑا ہے، تو ایسا نقاب پہننا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے بے ادبی کی بات ہے، اس لیے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے اور سادہ نقاب استعمال کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی چلتے پھرتے قرآن کی صورتیں پڑھے اور پھر چلتے پھرتے ہی ان کا ثواب دوسروں کو پہنچا دے، ہاتھ نہ اٹھائے باقاعدہ، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح بھی ثواب پہنچ جائے گا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کوئی لازم نہیں ہے، بس آداب میں سے ہے، موقع ہو تو اٹھائے، نہیں موقع ہو تو کچھ نہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ خواتین میں مشہور ہے کہ سنیچر کے دن اور سنیچر کی رات، اتوار کے دن اور اتوار کی رات لڑکی کی رخصتی نہیں کرنی چاہیے۔
اور ایسا کرنا جو ہے اچھا نہیں ہوتا ہے، تو شرعاً اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شریعت میں کوئی بھی وقت منحوس نہیں ہے، لہذا کسی بھی دن اور کسی بھی وقت رخصتی کی جا سکتی ہے۔ اس میں کسی وقت کو اچھا یا کسی کو برا سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے اور اس کی تردید ہونی چاہیے۔ یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی مہارت نکالتے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اپنی مصلحت سے جب چاہیں نکاح کریں اور جب چاہیں رخصتی کریں۔ سوال ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ دن کے 12 بجے یا رات کے 12 بجے آدمی اور بچے کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، خاص طور پر کھیت میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ وقت بہت خطرے کا ہوتا ہے، کسی تکلیف دینے والی چیز کا سایہ پڑ سکتا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ دن یا رات کے 12 بجے شریعت کی نظر میں اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس وقت نکلنے سے کسی کا سایہ پڑے گا، یہ محض جاہلانہ بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ بھیجیں، اور اس کی وجہ شارحین نے یہ لکھی ہے کہ اس وقت شیاطین پھیلے ہوئے رہتے ہیں اور وہ بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ 12 بجے والی بات کہیں ثابت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ اکثر مائیں اپنے چھوٹے بچوں کے دونوں کانوں کی لو کے پیچھے کاجل لگا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس سے بچے کو نظر نہیں لگے گی، تو شرعاً اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کاجل لگانا یا ٹھوڑی پر یا چہرے پر کوئی تل لگانا، نقطہ لگانا اور یہ سمجھنا کہ اس سے نظر نہیں لگے گی، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک تدبیر کے قبیل کی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے مرقات، اس میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ٹھوڑی پر ایک کالا نقطہ لگا دو تاکہ اسے نظر نہ لگے، لیکن واضح رہنا چاہیے کہ اس نقطے کے بارے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہی نقطہ روکنے کا سبب ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نفع نقصان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، یہ محض ایک تدبیر ہے۔ جیسے آدمی کوئی دوا استعمال کرتا ہے کسی بیماری کے علاج کے لیے، تو یہ نہ سمجھے کہ دوا مجھے شفا دے گی، بلکہ یہ سمجھے کہ شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ دوا تو محض ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک صاحب نے بیان میں یہ بات کہی کہ ولایت کا درجہ نبوت کے درجے سے زیادہ ہے، تو کیا ان کی بات درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دینی اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجہ نبوت کا ہے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے، اور نبوت کے لیے ولایت لازم ہے، جو ولی نہ ہو وہ نبی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ البتہ ولایت کے لیے نبوت لازم نہیں ہے، یعنی ولی ہونا ممکن ہے کہ وہ نبی نہ ہو پھر بھی ولی ہو، بہت سے اولیاء اللہ دنیا میں ہیں جو نبی نہیں ہیں، رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات کہ نبوت کا مرتبہ ولایت کے مرتبے سے کم ہے، یہ بات ناقابل فہم ہے، ایسی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں اگر کسی شخص نے یہ منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جماعت میں چلے میں جاؤں گا، تو اس کی یہ نظر منعقد ہوگی یا نہیں؟ اب اگر اس کا کام ہو جائے تو اس پر جماعت میں جانا ضروری ہوگا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جماعت کی جو موجودہ ترتیب ہے اس میں جانا شرعی اعتبار سے نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور نظر وہی صحیح ہوتی ہے کہ جو ایسے کام کی جائے جو شرعی اعتبار سے فرض یا واجب ہو۔ تو جب جماعت میں جانا فرض اور واجب نہیں ہے تو اس کی نظر بھی صحیح نہیں ہوئی، منعقد نہیں ہوئی، لہذا اگر شرط پائی جائے پھر بھی اس شخص کے لیے جماعت میں جانا ضروری نہ ہوگا۔
لیکن اگر چلا جائے اچھا کام سمجھ کر کے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن اس پر جانا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ شرعی اعتبار سے یہ ترتیب لازمی نہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہونی چاہیے۔ پوچھتے ہیں کیا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید الاضحیٰ کا گوشت پورے سال رکھ کر کھایا کرتے تھے؟ کیا نبی اکرم علیہ السلام نے انہیں گوشت رکھنے کا حکم دیا تھا؟ جواباً عرض ہے کہ پورے سال رکھنے کی بات تو ہمارے علم میں نہیں ہے، البتہ جب تک رکھا جا سکے اگر کوئی رکھے تو شرعاً اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک سال منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ مت رکھو، اگلے سال فرمایا کہ ٹھیک ہے رکھ سکتے ہو، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، لیکن ذخیرے کی آپ نے تحدید نہیں کی کہ کتنے دن تک، لہذا جب تک چاہے آدمی ذخیرہ رکھے۔ پہلے ذخیرہ رکھنا مشکل ہوتا تھا اور اب فریج ہو گئی ہے، ریفریجریٹر ہو گیا، کولڈ اسٹور ہو گئے، زیادہ وقت تک رکھا جا سکتا ہے، تو کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال ہے کہ قعدہ اور جلسے میں نماز پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے؟ اس میں مرد عورت کے حکم میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کو ہاتھ اس طرح رکھنے چاہیے کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہوں اور بلا عذر گھٹنوں کو پکڑ کر کے نہ بیٹھیں، یہی حکم فقہاء نے لکھا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے جو ارد گرد صحن ہیں ان میں نماز پڑھنے سے 40 نمازوں کی فضیلت حاصل ہو جائے گی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہے اور مسجد نبوی کی جماعت میں آدمی شامل ہو کر وہاں پڑھ رہا ہے تو فضیلت ضرور حاصل ہوگی، اگرچہ باہر ہے لیکن جماعت وہی ہے۔ لیکن اگر اپنی الگ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ صحن میں پڑھ رہا ہے تو یہ صحن خارج ہے مسجد نبوی سے، اس لیے وہ فضیلت حاصل نہ ہوگی۔ اسی سے متعلق سوال یہ ہے کہ 40 نمازوں والی فضیلت کیا تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے سے حاصل ہوگی، یا اگر 1-2 رکعت نکل گئی بقیہ میں امام کے ساتھ شریک ہو گئے تب بھی یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جماعت میں شرکت سے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، اگر ابتدا سے شریک ہوں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر درمیان میں بھی شریک ہو گئے تب بھی انشاءاللہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اگر کسی کی جماعت نکل گئی اور مسجد نبوی میں چند لوگوں نے مل کر جماعت کر لی تو کیا یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ جی ہاں، امید تو یہ ہے کہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، باقی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اصل جماعت کے ساتھ ہی شرکت ہو۔ سوال کرتے ہیں مسجد مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے سلام پیش کرنے کے لیے روزانہ یا دن میں کئی مرتبہ جانا درست ہے یا نہیں؟ تو عرض ہے کہ چاہے آپ کئی مرتبہ جائیں یا 1 مرتبہ جائیں، اس میں کوئی تحدید نہیں ہے، جب بھی بشاشت ہو اور موقع ہو جا کر سلام پیش کر سکتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ مسجد قباء جانے پر جو عمرے کی فضیلت ہے تو اگر کوئی آدمی روزانہ جائے تو کیا اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی یا صرف سنیچر کے دن جانے پر فضیلت ملے گی؟ تو جواباً عرض ہے کہ جب بھی آدمی جائے اپنے قیام گاہ سے وضو کر کے جائے اور وہاں جا کر نماز ادا کرے تو ہر دن بھی عمرے کا ثواب اسے ملے گا انشاءاللہ۔ روایت میں اس کی کوئی تحدید نہیں ہے کہ کس دن جانے کی بات، البتہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام اکثر سنیچر کے دن تشریف لے جاتے تھے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک عورت کے سونے کی جھمکی گم ہو گئی تھی، اس نے نظر مانی کہ اگر جھمکی مل گئی تو وہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے دے گی۔ چند دن بعد وہ جھمکی مل گئی، لیکن فلسطین کے مسلمانوں تک اسے پہنچانے کا اب تک کوئی ذریعہ دستیاب نہیں ہوا ہے، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ وہ کوشش کرتی رہے کہ فلسطینی مظلومین تک اس کی جھمکی یا اس کی قیمت پہنچ جائے، لیکن اگر کوئی صورت نہ نکلے تو یہیں کسی غریب کو دے دے تو بھی اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ ایک صاحب قینچی چھری وغیرہ میں دھار لگانے کا کام کرتے ہیں اور اس وقت محرم کا مہینہ چل رہا ہے
تو کچھ لوگ ماتم کرنے والے چھری کی دھار لگوانے کے لیے آئے ہیں، تو وہ دھار لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ان کی آمدنی تو حرام نہیں ہوگی، لیکن جہاں یہ یقین ہو کہ یہ غلط کام کرے گا تو بہتر ہے کہ اس سے آدمی معذرت کر لے۔ پھر بھی اگر دھار لگا دی تو ان کی آمدنی حرام نہیں ہوگی، کیونکہ دھار لگانے والا الگ ہے اور اس چھری کا غلط استعمال کرنے والا شخص الگ ہے۔ غلط استعمال کرنے والے شخص کے عمل کا ذمہ دار یہ دھار لگانے والا نہیں ہوگا۔ سوال کرتے ہیں، ایک مسجد میں نیچے کے حصے میں کام چل رہا ہے اور امام صاحب دوسری منزل والے حصے میں نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ نیچے کے حصے میں ہی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ان کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ پوری مسجد ایک جگہ کے حکم میں ہے، اس لیے نیچے والوں کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن بلا عذر جو ایسا کریں گے ان کی نماز میں کراہت رہے گی۔ انہیں چاہیے کہ جب جگہ ہو تو اوپر چلے جائیں، اوپر ہی جا کر کے شریک ہوں جہاں امام نماز پڑھا رہا ہے۔ سوال کرتے ہیں، قسطوں پر موبائل لینا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر مجلس عقد میں قسطیں اور پوری رقم طے ہو جائے اور بر وقت قسط ادا نہ کرنے پر کوئی زائد قیمت نہ دینی پڑے تو اس طرح قسطوں پر موبائل وغیرہ خریدنا درست ہے، لیکن اگر یہ شرط لگی بھی ہو کہ اگر وقت پر ادا نہ کیا تو قیمت بڑھ جائے گی، یا اور کوئی فاسد شرط لگی ہوئی ہو، یا بیچ میں بینک کا واسطہ ہو، تو پھر یہ معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ سوال ہے، کیا خالہ زاد بہن سب کے سامنے گھر میں اپنے خالہ زاد بھائی کے سر میں تیل، مہندی یا خشکی کی کوئی دوا لگا سکتی ہے، حالانکہ رشتے میں دونوں خالہ زاد بھائی بہن ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ خالہ زاد بھائی بہن آپس میں نامحرم ہیں، ان کا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے بے پردہ ہونا یا ایک دوسرے کے بدن کو ہاتھ لگانا وغیرہ یہ سب جائز نہیں ہے، سخت فتنے کا سبب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا ہے کہ ایک مکان میں کئی عورتیں مل کر اجتماعی اعتکاف کرتی ہیں، تو اپنے گھر سے باہر جا کر دوسرے کے گھر میں عورتوں کا اعتکاف کرنا کیسا ہے رمضان میں؟ جواباً عرض ہے کہ عورت کو صرف اپنے گھر ہی میں اعتکاف کرنا چاہیے، دوسری جگہ نہ جائیں، اس میں بہت فتنے کا اندیشہ ہے اور یہ سلف سے ثابت بھی نہیں ہے۔ سوال ہے کہ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد کتوں اور دیگر جانوروں سے بچانے کے لیے باقاعدہ لوہے یا اسٹیل کا جال بنوا کر اوپر رکھنا اور مستقل لگانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مستقل طور پر ایسا جال بنانا صحیح نہیں ہے، حفاظت کے لیے کوئی عارضی آڑ وغیرہ لگا دی جائے یا پورے قبرستان ہی کو اچھی طرح سے گھیر دیا جائے کہ وہاں پر کوئی ایسی بات نہ پیش آئے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر سب لوگ ایسا جال لگانا شروع کر دیں گے تو پورا قبرستان ہی جال ہی سے بھر جائے گا، لہذا اس طریقے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔